بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. آپ کا نام؟ سفیرہ خان. آپ کی تعلیم؟ M.Ed. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو تقریباً ابھی ہمارا دوسرا سال جا رہا ہے. تو کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی ماشاءاللہ بچی تھی؟ میرا شروع سے بس یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایم ہوتا ہے زندگی کا. تو میرا یہ تھا کہ مطلب ہر ایک بچے کو میں نے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اسی میں نے اپنے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اپنی ساتھ ساتھ جاری رکھی اور ساتھ ساتھ ابھی بھی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وائنڈ اپ کر دیا. اور ساتھ ساتھ سکھانے کا عمل بھی الحمدللہ جاری رہا. 30 ایئرس سے میں اسی شعبے میں سے منسلک ہوں اور الحمدللہ بہت ہی اچھا یہاں پہ میرا یہ ٹائم گزر رہا ہے. اس علاقے میں جتنا میں سرو کر سکتی تھی دی بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے. اور میری خوش قسمتی یہ سمجھ لیں کہ پیرنٹس نے بھی ہمیشہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور جہاں پہ میں نے جو بھی اسٹیپ اٹھایا تو پیرنٹس نے میرا ساتھ دیا. تو اس شعبے میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ میں نے پایا ہی پایا ہے. سب سے پہلے تو میں نے رسپیکٹ پائی ہے. بہت ڈھیر ساری بچوں کی ان کے والدین کی دعائیں پائی ہیں
اعتماد پایا ہے. ہر ایک چیز مجھے نہیں لگتا کہ اس شعبے میں آ کے تو میں نے کچھ کھویا ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. انسان کی سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف سیٹسفیکشن، اور الحمدللہ ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک میں اپنے کام سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ شاید جتنا اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے اس سے زیادہ میں شاید ڈیزرو نہیں کرتی. بہت اللہ پاک کا کرم ہے. اچھا، اس علاقے میں اور اسکول بہت ہے، تو کیسے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ کس ایم کو لے کے اب یہاں پہ آئے ہیں؟ زندگی کا اہم سمجھ لیں کہ بچے کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو بچے کی جو خاص طور پر جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن سے ہٹ کے، پیرنٹس کے ساتھ رسپیکٹ سے ہٹ کے، ٹیچرز کے رسپیکٹ چھوڑ کے، تو وہ ساری کی ساری جو اٹینشن ہے وہ نیٹ نے لے لی. میرا جو مین تھا کہ بچہ جو ہے وہ غلط جو ایک راستہ پہ چل پڑتا ہے اس سے بچے کو جو ہے وہ بچانا ہے، اور اس سے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کیسے وہ چل سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے سنوار سکتا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور اس کے اوپر میں نے کام کیا. الحمدللہ میری ٹیم نے انتہائی، دونوں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ شامل تھے، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اور پھر والدین نے بھی ساتھ دیا. اور ابھی تک یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آل ان آل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جتنا کر سکتے تھے کر رہے ہیں، اور آگے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. ابھی یوں سمجھیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم نے بہت سے ایسے ہمارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. خاص طور پر میں ٹیچرز کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے مظلوم جو طبقہ ہے وہ ٹیچرز کا ہے. اس طبقے کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. بس یہ ہے کہ سب سے پہلے میں چاہتی ہوں یہ ایک دفعہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اور بچے کے اوپر کام کرنے کے بعد جو میرا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ٹیچرز کے اوپر کام کرنا. ٹیچر بڑی دلجوئی کے ساتھ اپنا ایک ادارہ سمجھ کے انسٹیٹیوشن کو لے کے آگے چلتی ہے. آج میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میرا ادارہ ایک دم سے اس نے ایک پک حاصل کی ہے تو اس کے پیچھے میری ٹیم ہے. لیکن جب مجھے پک حاصل ہو جائے اور اس ٹیم کو ہی میں ریجیکٹ کر دوں تو یہ بہت ناانصافی والی بات ہوگی. اور یہاں پہ مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو خاص طور پر ہم لوگ وہ رسپیکٹ جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ ہم نہیں دیتے. تو اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ جب ایک آپ کے ساتھ ٹیچر مخلص ہو کے چل رہا ہے تو اس کو ہم نے ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا، ٹیچر کی مین مسائل کیا ہیں؟ ٹیچر کے مسائل یہ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کروں گی کیونکہ ظاہر ہے میں اسی میں بیٹھی ہوئی ہوں، کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے لیو کرتی ہے، آپ نے اس کی ڈیڈکشن کر دی. 2 مہینے کے لیے وہ گھر بیٹھی رہی، آپ نے اس کو فارغ کر دیا. عمرے پہ گئی، آپ نے اس کی پے کاٹ لی. حج کے لیے گئی، آپ نے اس کی پے کاٹ لی. آپ مطلب جو مین ٹارگٹ بنایا جاتا ہے ٹیچر کو وہ اس کی پے کے حساب سے. تو مطلب میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں کہ کم سے کم اتنا ہو کہ ہمارا جو ٹیچر جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں، کتنے ان لوگوں کو الاؤنسز دیے جاتے ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہم اپنے ٹیچرز کو وہ ویلیو، وہ قدر، وہ رسپیکٹ، وہ فیسلٹیز جو اس کا رائٹ ہے وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور وہ میں اکیلے نہیں کر سکتی. وہ ڈیفینیٹلی میرا یہی ہے کہ ہم لوگ ایک بیٹھ کے پورا ہمارا جو یہ ایریا ہے اس پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی ہیڈ ہیں وہ بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، اور ان ٹیچرز کے اسکولوں کے ہیڈ اور ان ٹیچرز کے مسائل کے اوپر بات کریں، اور ان کے لیے کم سے کم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. تو اسکولوں کے ہیڈ تو نہیں چاہتے کہ آپ کا اسکول چلے؟ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہوتا تو وہی ہے جو اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم سارے لوگ اپنے اپنے سیکٹر میں رہ کے بہت بہترین کام کریں. ایکسیلنس کے آنے کا سب سے فائدہ جو بڑا ہوا ہے وہ میرے دائیں بائیں کے جتنے اسکول ہیں ان کو ہوا ہے. انہیں پتہ چلا ہے کہ ہم کام کریں گے تو ہمارا جو نام ہے وہ باقی رہے گا. ادروائز اگر ہم کہیں کہ ہم دی بیسٹ میں آ گئے ہیں اور اب ہم ریلیکس ہیں تو ہم نے تھوڑا سا انہیں جھنجھوڑا ہے کہ نہیں، ایکسیلنس آ گیا، اب آپ لوگ پہلے کام کر رہے تھے اسے زیادہ کریں. اچھا میم، یہ بتائیں کہ کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ FSC. ماشاءاللہ. اس میں ہمارے پاس سارے پروگرامس ہیں. کہاں تک ہے؟ FSC تک. کالج ہے؟ کالج ہے. کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو؟ بچوں کے والدین کو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ ماشاءاللہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اپنا کوپریشن جاری رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو ٹرسٹ کیا ہے تو ایکسیلنس آپ کے ٹرسٹ کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ضائع کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ ہم
پراپر طریقے سے اس کو دین اور دنیا کی جو راہ پہ لے کر چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعاون رہا تو یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور آپ کا بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جب آپ فخر کریں گے کہ یو آر دی ایکسلنسیئنس. تھینک